السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرفوعات پڑھ رہے تھے تو سارے ہم نے تقریباً پڑھ لیے تھے، تو اب دو رہ گئے تھے، وہ انشاءاللہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہے ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ اب یہ جو دو چیزیں یہاں پہ بتائے گا نا، پہلے اس نے بتایا تھا حرف مشبہ بالفعل اور افعال ناقصہ۔ اب لیسا بھی چونکہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو ما اور لا یہ لیسا کے مشابہ ہونے کی وجہ سے لیسا والا عمل کریں گے، یعنی افعال ناقصہ والا، ٹھیک ہے۔ یعنی مبتدا خبر کو دیں گے یہ نصب اور مبتدا کو رفع، کان زید قائما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیسا زید قائما، اسی طرح مل کا سلو محبوبا، یہ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح لا طالب غائبا، تو ان کو کہیں گے ما ولا مشابہ بلیسا، یعنی جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم مرفوعات میں سے ہے، کیونکہ کان افعال ناقصہ کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، تو ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم بھی مرفوع ہوگا۔ نیچے جو لا نفی جنس بتا رہا ہے نا، وہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اسی طرح اس کی حروف مشبہ بالفعل کی بھی خبر مرفوعات میں سے تھی، تو اس کی خبر بھی مرفوعات میں سے ہوگی، کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل والا عمل کرتا ہے۔ افعال ناقصہ کا چونکہ مبتدا مرفوعات میں سے، یعنی اس کا اسم مرفوعات میں سے تھا، تو اس کا بھی اسم مرفوعات میں سے ہوگا، کیونکہ یہ ما والا ان والا عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دونوں بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدا خبر پر، اور ان پر اپنا عمل کر دیتے ہیں۔ ان کو نواسخ جملہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ مثال مل کسل محبوبا، ٹھیک ہے، سستی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اب لیسا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، ما کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، تو کبھی ما مصدریہ ہوتا ہے، کبھی ما اسے کہتے ہیں موصولہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر ما جو ہے وہ ما نہیں کے لیے، نفی کے لیے آ رہا ہے، لیسا کے مشابہ ہے، تو اس کا معنی نہیں ہوگا۔ سستی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لا طالب غائبا، کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں ہے۔ وضاحت الکسل ما کا اسم ہے ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور محبوباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب۔ تو وہی افعال ناقصہ والا عمل، کیونکہ لیسا کے مشابہ ہیں اور لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، تو ان کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوگی۔ تو اسم مرفوعات میں چلا جائے گا، خبر منصوبات میں چلی جائے گی، وہ آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو مرفوع ہے وہ مرفوعات میں، جو منصوب ہے وہ منصوبات میں۔ تو اس طرح ہم پڑھیں گے، یہ چاروں چیزیں اس میں بھی آئیں گی، مگر ان کے اپوزٹ آئیں گی۔ اگر اس میں خبر آئی ہے مرفوعات میں تو ان میں اس کا اسم آ جائے گا، اگر اس میں اسم آیا ہے تو منصوبات میں ان کی خبر آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ آگے جا کے بھی جب ہم منصوبات میں پڑھیں گے آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ کہتا ہے اسی طرح طالب لا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع اور غائباً اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو ما لفظ ہے نا، ما مشابہ بلیسا، یہ نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، لیکن جو لا ہے وہ نکرہ پر ہی داخل ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنے، مل کا سلو، اب لفظ الکسلو یہ الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا 7 صورتیں کہ معرفہ کن کن چیزوں سے معرفہ بنتا ہے، 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ما جو ہے یہ الف لام لگے ہوئے اسم پر، یعنی معرفہ اسم پر داخل ہوا ہے، جبکہ لا جو ہے وہ طالب نکرہ اسم ہے، اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور کوئی بھی معرفہ بنانے والی چیز نہیں ہے، پھر بھی اس پر وہ داخل ہوا ہے۔ تو اس مثال سے بھی یہ قاعدہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ما معرفہ پر اور لا نکرہ پر، بس مگر فرق یہ ہے کہ ما نکرہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن لا معرفہ پر داخل نہیں ہوتا۔ آگے کہتا ہے لا نفی جنس کی خبر۔ اب جنس کو سمجھیں، ایک ہوتی ہے نوع، ایک ہوتی ہے جنس، اور ایک ہوتا ہے فرد۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عام خاص کی بحث کے اندر بڑی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس بارے میں۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ انسان ایک نوع ہے، قسم ہے، ٹھیک ہے۔ حیوان ایک قسم ہے، انسان ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کے آگے 2 جنسیں ہیں، یا انسان مرد ہوتا ہے یا انسان عورت ہوتی ہے، تو 2 جنسیں بن گئی، ایک رجل ایک امرأتن، ٹھیک ہے۔
تو اگر ہم نے کہہ دیا نا لا رجل فی الداری، تو ہم نے گویا پوری جنس کی نفی کر دی کہ کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری جنس کی نفی ہو گئی کہ رجل جس کی جو جنس ہے نا مرد کی، وہ پوری جنس ہی اس کمرے میں نہیں ہے، اس گھر میں نہیں ہے، تو یہ رجل پوری جنس کی نفی ہوتی ہے اس سے، اس کو اس وجہ سے لا نفی جنس کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جب ہم نے کہہ دیا نا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے اختیارات اس کو نہیں، جب ہم نے لا الہ کہہ دیا تو یہ پوری جنس کی نفی ہو گئی، تو الہ کی پوری جنس کی نفی ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں، اب نبی کا لفظ جس پر بھی بولا جاتا ہے، نبی کی پوری جو جنس ہے اس میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس سے لا نفی جنس کے ذریعے بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے لا نفی جنس وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا ہے، اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ لا الہ لا نبی بعدی، اب نبی اسم ہے، بعدی یہ خبر ہے، اب لفظ جو نبی ہے نا اس کی جنس سے نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسم کی جنس سے نفی ہو رہی ہے کہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوری جنس کی نفی ہو رہی ہے، خبر کی اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر، یعنی بعد میں، اب بعدی یہ خبر ہے، اب میرے بعد یہ خبر تھی اور نبی یہ اسم تھا، تو اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر کہ اسم کی جنس خبر میں نہیں ہے، اسم کی جنس خبر میں نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نصاً دلالت یعنی الفاظ کے ذریعے، نص کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، الفاظ کے ذریعے نصاً صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ ہمیں الفاظ کے ذریعے مل جاتا ہے لا نبی بعدی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے یہ نفی اسم کے ہر فرد کو شامل ہوتی ہے کہ اسم کی جتنی جنس کے افراد ہیں، رجل ہے نا، تو جتنے بھی دنیا کے اندر مرد ہیں وہ سارے رجل کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب رجل کے اندر پوری دنیا کے مرد آ گئے تو یہ پوری دنیا کے مردوں کو لفظ شامل ہو گیا، لا رجل فی الدار جب کہہ دیا تو پوری دنیا کا کوئی مرد بھی جس پر مرد کا لفظ بولا جاتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری جنس کو شامل ہو گیا، تو اس کے اندر بہت سے افراد آ جاتے ہیں، پھر آگے تخصیص ہوتی ہے، اگر ہم کہہ دیں زیدن تو یہ ایک فرد خاص ہو گیا رجل سے، تو اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے یہ اپنے اسم کو جب کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ نصب اور رفع سے یہاں پہ مراد نصب سے آپ لے لیں کہ یہاں پر وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نصب تو ایک اوپر ٹائٹل ہے نا، یہاں پہ وہ نصب سے مراد ایک علامت لے رہا ہے کہ فتح دیتا ہے۔ لا طالب علم مہمل، مضاف یا مشابہ مضاف، مضاف کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی ہو، اس کے بعد مضاف الیہ ہو، کاکے کی درمیان میں ہو معنی میں، وہ مشابہ مضاف سے مراد اس کا ہے کہ جس طرح مضاف اپنا معنی دینے کے لیے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح موصوف اپنا معنی دینے کے لیے صفت کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جو بھی جملے اس طرح کے معنی رکھتے ہیں وہ سارے مشابہ مضاف ہیں، یعنی مضاف کے مشابہ ہیں۔ تو جب اس کا اسم اس طرح کوئی ہو، یا مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو، تو وہ فتح اس پر ہوگا۔ کس طرح؟ لا طالب علم، اب یہ طالب علم یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، علم کو طلب کرنے والا، ٹھیک ہے، علم کا طالب، ٹھیک ہے، تو یہ دو مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے، تو جب اس کا اسم یہ لا کا اسم ہے طالبہ، تو جب لا کا اسم مضاف ہو تو اس پر فتح ہوگا۔ کہتا ہے وضاحت، اس مثال میں طالب مضاف لا نفی جنس کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے، یعنی مفتوح ہے کہنے کا مطلب ہے، اور محمل اس کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ تو یہاں پر نصب سے مراد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک علامت لینا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ یہ کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک علامت لے رہا ہے فتح، تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے وضاحت، لا نفی جنس کے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ مضاف ہوگا، یا مشابہ مضاف ہوگا، یا پھر وہ مفرد ہوگا، نہ مضاف ہوگا نہ مشابہ مضاف ہوگا۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ مفرد جو لفظ ہے اس کے کئی متضاد ہوتے ہیں اور ہر معنی کے لحاظ سے اس کا متضاد بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو مفرد ہے نا اس کا مطلب ہے مضاف نہ ہونا،
مفرد کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اکیلا لفظ نہیں ہے، کیونکہ طالب تو اکیلا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ مفرد یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے والا مفرد ہے، یہ واحد تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد نہیں ہے۔ تو اس مفرد کا ہم معنی کیا کریں گے؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہونا، یہ اس کا معنی ہے، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ مضاف یا مشابہ مضاف ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم مفرد واحد تثنیہ جمع واحد والا بولتے تو اس کا معنی ہونا تھا ایک، تو اس کا متضاد ہونا تھا دو یا تین، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اور بھی مثالوں سے آگے سمجھ آ جائے گی۔ کہتا ہے مضاف، لا نفی جنس کے اسم کی تین حالتیں ہیں، مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا، جیسے لا خادم زید ظریف۔ اب یہاں پر یہ خادم زید یہ اس کا اسم ہے اور یہ مضاف ہے، آگے ظریف جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو مشابہ مضاف کی مثال دے رہا ہے لا طالبا علما۔ اب طالبا علما یہ موصوف صفت ہے جو مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشابہ مضاف ہے، جس طرح موصوف اپنی صفت کا مضاف اپنی مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح موصوف صفت کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مشابہ مضاف کہا ہے۔ تو یہ دونوں منصوب ہیں، ٹھیک ہے۔ لا طالباً تو اس کا اسم بھی منصوب ہے، یعنی مفتوح ہے، اس پر فتح ہے۔ ان دونوں صورت میں اس کا اسم منصوب ہوتا ہے یعنی مفتوح ہوتا ہے، ایک علامت پر ہوتا ہے۔ باقی مفرد نکرہ یعنی اسم نہ مضاف ہو اور نہ شبہ مضاف ہو۔ اب مفرد کا معنی تو اکیلا لفظ ہوتا ہے، مگر یہاں پر اس نے کیا معنی کیا؟ یعنی اسم نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مفرد واحد تثنیہ واحد والا معنی نہیں دے رہا، یہ مفرد مضاف شبہ مضاف کے نہ ہونے والا معنی دے رہا ہے، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا ہے۔ اب یہاں پر اس صورت میں اس کا اسم مبنی بر علامت نصب ہے، یعنی جب وہ مفرد ہو اور نکرہ ہو تو وہ مبنی بر علامت نصب ہوگا، یعنی نصب کی کوئی اور بھی علامت اس پر آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اگر یہ تثنیہ ہو جائے لا رجلین تو یا بھی رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لا رجلین فی الدار تو پھر وہ مبنی بر نصب کی علامت ہے یا بھی، تو پھر وہ مبنی بر علامت نصب سے مراد ہے کہ کبھی وہ یا پر مبنی ہوگا، کبھی وہ فتح پر مبنی ہوگا، کبھی وہ کسی اور علامت پر مبنی ہوگا۔ جب ہم نے علامت نصب کہہ دیا تو جو بھی علامت اس وقت اس پر موجود ہوگی وہ اس پر مبنی ہوگا، لیکن اگر وہ مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو اس وقت وہ فتح اس پر فتح ہوگا، مبنی نہیں ہوگا، وہ معرب ہوگا تو اس پر فتح دیا جائے گا۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ تو وہ جو پیچھے وہ منصوب کہہ رہا تھا اس سے مراد مفتوح تھا۔